السلام علیکم ویورز، اسکالر گائیڈنس میں میں ہوں طلعت فیاض۔ آج کی میری یہ ویڈیو تمام اسٹوڈنٹس اساتذہ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہے گی، خصوصاً ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اکثر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو مشکل ترین سبجیکٹس ہیں لائک فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، ہم ان میں 100% مارکس لے لیتے ہیں، لیکن اردو آسان سبجیکٹ ہونے کے باوجود ہمیں 100% مارکس نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری نیشنل لینگویج بھی ہے، اس کے باوجود ہم اس میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو اس میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے، اردو کا دوسرے سبجیکٹس کی طرح، جس میں ایک سبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹیو پورشن میں تو اسٹوڈنٹس موسٹلی 100% سولو کر لیتے ہیں، لیکن جو سبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے اسے ہمیں بڑے طریقے سے سولو کرنا پڑتا ہے۔ اردو کے پیپر میں بھی جو سبجیکٹیو پورشن ہے اس میں جو تشریح کا حصہ ہے وہ بھی کافی نمبروں کا ہوتا ہے، جس میں نظم کی ہوتی ہے یا نثر کی بھی ہو سکتی ہے یا سلیس بھی کرتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پر اس کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ اس کو ایز اٹ ایلیبوریٹ کر کے، لمبا کر کے، کھینچ تان کے بیان کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی تشریح کی ہے، حالانکہ تشریح کرنا ایک ٹیکنیکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اور جن بنیادی باتوں کا اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تشریح کرتے وقت اسٹوڈنٹس کو 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ شاعری کی کس قسم کی اصناف کی تشریح کر رہا ہے، مثلاً وہ رباعی ہے، نعت ہے، حمد ہے، منقبت ہے، نوحہ ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، قطع ہے، مسدس ہے، کس چیز کی تشریح کر رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی شعر آیا ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں جنہیں ادب میں فنی خصوصیات یا اوصاف کہا جاتا ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً استعارہ، ایہام، ترکیب، تشبیہ، تلمیح، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، ضمنی الفاظ، ضرب المثل، محاورہ۔ اب اسٹوڈنٹس کو تشریح کرنے سے پہلے ان 2 باتوں کا لازمی طور پر علم ہونا چاہیے۔ مثلاً رباعی کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے اگر 4 لائنوں والا یا مصروں والا شعر آ گیا ہے تو وہ تشریح کرتے ہوئے یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس شعر میں شاعر کی یہ مراد ہے یا وہ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ اس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ رباعی میں شاعر کی یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح اگر مسدس آ جاتا ہے یعنی 6 مصروں والا شعر آ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس یہ نہیں کہے گا کہ اس شعر میں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ مسدس کے پہلے مصرے میں، مسدس کے دوسرے مصرے میں، یا مسدس کے تیسرے مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے تشریح کرتے ہیں۔ دوسری جو فنی خصوصیات ہیں اس میں بھی اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے استعارہ کیا ہے، ایہام، تشبیہ، تلمیح، کیونکہ اگر انہیں اسٹوڈنٹس کو ان باتوں کا پتہ ہوگا تو وہ تشریح کرتے وقت ان باتوں کو ایلیبوریٹ کر سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کو باقاعدہ طور پر سمجھانے کے لیے ایک غزل لی ہے، یہ ادا جعفری کی غزل ہے، اور اس کا پہلا شعر ہے، اس کی میں آپ کو تشریح کرنا سکھاتی ہوں۔ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2 4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اب اس کی تشریح کرنے سے پہلے لازمی طور پر حوالہ متن دینا ہے، اور حوالہ متن میں آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ یہ شعر ادا جعفری کے مجموعہ شاعری یعنی غزالہ تم تو واقف ہو کی ایک غزل سے لیا گیا ہے، یہ اس کا حوالہ متن آ جائے گا۔ اب ہم اس کی جب تشریح کریں گے تو آپ نے یہ بتانا ہے اس کے اندر جو شعر کے اندر جو فنی خصوصیات ہیں آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، باقاعدہ بتانا ہے کون کون سی خصوصیات اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ مثلاً یہ تو فخر حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں۔ اب اس شعر کے مصرے میں
دو لفظ ایسے آئے ہیں جو کہ متضاد ہیں ایک دوسرے کے، وہ ہے برے اور بھلے۔ اس کو اردو ادب میں صنعت تضاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، برے اور بھلے کے الفاظ استعمال کر کے۔ پھر اس کے بعد دو چار قدم، یہ محاورہ ہے اور اس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس میں قافیہ استعمال ہوا ہے، بھلے اور چلے دونوں ہم آواز ہیں اور ہم وزن ہیں۔ اسی طرح ہیں جو ہے دونوں مصروں میں آ رہا ہے اور یہ ردیف ہے۔ اب یہ تو اس کی ہو گئی فنی خصوصیات۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے جو آپ نے چیز بتانی ہے وہ یہ کہ یہ مطلع ہے۔ مطلع یعنی نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل میں جو سب سے پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، یعنی قطع کرنے کی جگہ، ٹوٹ جانے کی، ختم ہو جانے کی جگہ۔ تو یہ لازمی طور پر آپ نے بتانا ہے، اگر غزل کا پہلا شعر ہے تو آپ مطلع کہیں گے، اگر آخری شعر ہے تو یہ مقطع ہوگا۔ اس کے علاوہ جب آپ نے تشریح کرنی ہے، جب اس کا مفہوم بتانا ہے، یہ تو فنی خصوصیات ہو گئیں۔ فنی خصوصیات کے بعد اب آپ مفہوم کی طرف آئیں گے، تشریح کریں گے باقاعدہ۔ تو اس میں غزل سے جو ملتے جلتے اس میں شعر سے جو ملتے جلتے دوسرے اشعار ہیں ان کو آپ درج کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کوٹ آتی ہے، آپ کو کسی کے اقوال آتے ہیں، کوئی حدیث ہے یا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے تو اس کو آپ نے ضرور لکھنا ہے، یہ بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہ اکثر اساتذہ بتاتے وقت، تشریح کرتے وقت بھول جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی اس کو لکھتے وقت اگنور کرتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان دو چیزوں کو یعنی فنی خصوصیات اور اصناف سخن کو مد نظر رکھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ بھی اردو میں 100% مارکس لے سکتے ہیں۔ خصوصاً جو میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی اے اور ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ میں اپنی کسی اور ویڈیو میں باقاعدہ اصناف سخن اور فنی خصوصیات کو تفصیل سے ضرور بیان کروں گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو یقیناً طور پر پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔